تقلید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ جتنے لوگ ہیں وہ خود بھی اچھے رہنا چاہتے ہیں اور اچھائی کو پسند کرتے ہیں، برائی سے نفرت کرتے ہیں۔ دین اسلام بھی اچھائی کا مذہب ہے، اور اسلام کے جس حصے میں اس سے بحث کی جاتی ہے اسے فقہ کہا جاتا ہے یا دینی احکام کہا جاتا ہے۔ مراجع کرام جو ہیں وہ اپنے توضیح المسائل میں لکھتے ہیں کہ جن مسائل کا روزمرہ سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے اور وہ انسان کی ضرورت ہیں، ان کا سیکھنا خود انسان کے اوپر واجب ہے۔ یہ واجب دو طرح سے ممکن ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان کسی مدرسے میں جائے، وہاں درس حاصل کرے، پڑھے اور پڑھ کر کے مجتہد بنے، اور اس کے ذریعے سے وہ مسائل سے واقف ہو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص درس پڑھ کر کے اجتہاد کی اہلیت حاصل کر کے وہ مرجع بن چکا ہے، صاحب رائے اور صاحب نظر بن چکا ہے، اس کی ریسرچ سے فائدہ اٹھائے، اور اس عمل کو تقلید کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جب رہبر کبیر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے اور جس مرض میں ان کا انتقال ہوا تھا، ڈاکٹروں نے ان کا جو علاج کیا تھا، ان ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے آپ کی زندگی سے جو ایک اہم پہلو حاصل کیا ہے وہ اطاعت اور تقلید کا ہے۔ ایک صاحب نظر مجتہد کہ جو فقہی احکام میں صاحب رائے بھی ہے، صاحب نظر بھی ہے، وہ طبی مسائل میں ڈاکٹروں کے کہنے کے اوپر بغیر چونچرا کے عمل کرتا ہے، اور جب بھی کوئی تشخیص دی جاتی تھی یا کسی کام کو کہا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو آپ کی رائے ہو میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صاحب رائے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو ڈاکٹروں کے حوالے کیے ہوئے تھے کہ جو جس لائن کا ہے اس لائن میں جو پرفیکٹ ہے تو آدمی کو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا چاہیے۔ دینی احکام میں بھی ہماری حیثیت مقلد کی ہے۔ اگر ہم خود صاحب رائے نہیں ہیں تو صاحب رائے مجتہد کے احکام کو ہم سامنے رکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اسلام میں اجتہاد اور تقلید کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو پھر ہم کو یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ ہم مجتہد کے فتوے کو کس طریقے سے حاصل کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم خود مجتہد سے سنیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مجتہد کے شائع کردہ توضیح المسائل میں ہم دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تیسرا انداز یہ ہے کہ دو عادل افراد سے کہ جو مجتہد کے فتوے سے واقفیت رکھتے ہوں معلوم کریں اور ان مسائل کے اوپر عمل کریں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک ذمہ دار شخص سے ہم مسائل کی آگاہی حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ مثلا خود مجتہد کے دفتر کے ذمہ دار سے ہم مسئلے کو پوچھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ چار طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم مجتہد کے فتوے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جن احکام کا ہم سے تعلق ہے اور ان کے اوپر عمل ہماری ڈیوٹی ہے، وہ 5 حال سے خالی نہیں ہے۔ یا شریعت نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے کہ حتماً اسے انجام دینا چاہیے، اسے واجب کہا جاتا ہے، یا اس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ یقیناً اسے انجام نہیں دینا چاہیے، وہ حرام ہے، یا اس کا انجام دینا شائستہ اور بہتر ہے، اسے مستحب کہا جاتا ہے، یا اس کا نہ انجام دینا بہتر اور اچھا ہے، اسے مکروہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا دونوں پہلو جو ہے وہ ایک جیسا ہے، یعنی انجام دیا جائے یا انجام نہ دیا جائے دونوں برابر ہیں، اسے مباح کہا جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم مراجع کرام کی توضیح المسائل سے روزمرہ کے جو ضروری مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں ویڈیو سی ڈی کے ذریعے سے پیش کریں اور اس کے ذریعے سے عملی تعلیم دیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش بارگاہ الہی میں قبول ہو اور
مزید اس کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔